آپ دیکھ لیں ابھی پریزنٹ کی مثال آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے آپ دیکھ لیں نرسنگانند جیسا بدتمیز ہو یا کوئی اور بابا ہو، یاد رکھیں یہ لوگ حضور کی شان میں بکواس کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے بکواس کرتے ہیں کہ ان کو پبلکسٹی چاہیے، ان کو شہرت چاہیے۔ ذرا غور کر لیں، اور میں آپ کے درمیان سے یہ پوری دنیا کو دعوت فکر دیتا ہوں اور اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ چاہے جتنا بڑا وہ حضور کا دشمن ہو، اگر اپنی صحیح نگاہوں سے اور حقیقت کی نگاہوں سے اور صدق پر مبنی نگاہوں سے اگر حضور کی زندگی کو پڑھ لے، حضور کی زندگی کا مطالعہ کر لے، تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ذہن انسانی کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے۔ آج آپ دیکھیں، لیکن پہلی بات یہ کہ حضور کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ خیر کیا پڑھیں گے، پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ آج مسلم نوجوانوں کو دیکھ لیں، نہ حضور کی زندگی کو پڑھنے کا وقت ہے، نہ حضور کی زندگی کو سننے کا وقت ہے۔ آج دیکھیں آپ، ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، آج لوگ سوال کرتے ہیں why you celebrate birthday اور holy prophet، تم اپنے پیغمبر کا جنم دن کیوں مناتے ہو، تم اپنے نبی کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ آج وہ لوگ سوال کرتے ہیں جن کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں ہے، وہ پوچھتے ہیں مسلمانوں تم اپنے نبی کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ What he gave up the world، آخر انہوں نے دنیا کو دیا کیا ہے؟ ذرا آپ غور کر لیں اور آپ سن لیں، اور انشاءاللہ اسی پر میری بات مکمل ہوگی۔ لیکن آپ غور کریں، اگر آج آپ سے کوئی سوال کر لے کہ آپ کے نبی نے دنیا کو دیا کیا ہے، اس ترقی یافتہ دور میں، اس ماڈرن دور میں تمہارے نبی نے دنیا کو دیا کیا ہے؟ تو ذرا غور کر لیں، آج ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں حضور نے دنیا کو دیا کیا ہے؟ ذرا آپ کیلنڈر کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ 12 مہینوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، جنوری سے آپ شروعات کریں اور دسمبر تک آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں مختلف دن منائے جاتے ہیں۔ سال میں ایک ایسا دن بھی آتا ہے جس دن لوگ مدرس ڈے مناتے ہیں، یعنی اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، فادرس ڈے مناتے ہیں، اپنے باپ کو یاد کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آتا ہے جس دن لوگ یوم آزادی مناتے ہیں، ایک دن ایسا بھی آتا ہے جس دن لوگ مزدوروں کا دن مناتے ہیں، یعنی پوری دنیا میں مختلف دن منائے جاتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کر لیں، اور آپ کے ذریعے یہ میں پیغام جہاں تک پہنچے میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں جتنے بھی دن منائے جا رہے ہیں، ان دنوں کی اگر حقیقت کو اٹھا کے دیکھا جائے اور اگر ان کی بنیاد خیر پر ہے تو ان کا پیغام سب سے پہلے دنیا میں دینے والی ذات کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، آج دن منایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں مزدوروں کو ان کا حق ملنا چاہیے، آج لوگ مزدوروں کی حق کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ حضور کی حدیث کو اٹھا کر کے دیکھیں، لوگ آج کہتے ہیں مزدوروں کو ان کا حق ملنا چاہیے، لیکن اسی بات کو اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا لوگوں، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے تم ان کی مزدوری ادا کرنا۔ آج لوگ دن مناتے ہیں، آج آپ دیکھ لیں، مجھ سے زیادہ تجربے کار آپ لوگ ہیں، توجہ رکھیں، مجھ سے زیادہ آپ دنیا کو جاننے والے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، ایک جملہ آپ کو عام طور سے لکھا ہوا ملے گا، بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ۔ آپ دیکھیں اسکولوں میں جا کے دیکھ لیں، آپ کسی سلیبس کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہ جملہ لکھا ہوا ملے گا، بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ۔ ذرا آپ غور کر لیں، آج دنیا بات کر رہی ہے کہ بیٹیوں کو تحفظ ملنا چاہیے، آج دنیا بات کر رہی ہے کہ لڑکیوں کو پروٹیکشن ملنا چاہیے، بچیوں کی عزت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ حدیثوں کو اٹھا کے دیکھیں، اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں، اگر بچیوں کی حفاظت کی بات اس کائنات میں سب سے پہلے کسی ذات نے کی ہے تو اس ذات کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ حضور نے فرمایا تھا جس کے گھر میں ایک بچی پیدا ہو اور اس کو پال پوس کر کے وہ اس کے گھر کا بنا دے، حضور نے فرمایا تھا لوگوں میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ آج دنیا بات کرتی ہے کہ بچیوں کو پڑھانا چاہیے، توجہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج دنیا کہتی ہے بچیوں کو پڑھانا چاہیے، لیکن حضور نے کئی سو سال پہلے فرما دیا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ حضور نے فرمایا تھا سنو، علم کا سیکھنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ اگر بچیوں کے تعلیم کی اور پروٹیکشن کی بات کائنات میں سب سے پہلے کسی ذات نے کی ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ماں باپ کو ان کا حق دینا چاہیے، ماں باپ کی عزت ہونی چاہیے۔ آج ایک دن آتا ہے لوگ سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس لگا کر کے
اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، باپ کو یاد کرتے ہیں، ان کے لمبی عمر کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی نے ماں باپ کے حقوق کی بات سب سے پہلے کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ حضور فرماتے ہیں باپ جنت کا دروازہ ہے، اور حضور آگے فرماتے لوگوں جس سے اس کا باپ راضی ہے اس سے اس کا رب راضی ہے، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہے اس سے اس کا رب ناراض۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج لوگ بات کر رہے ہیں کہ حضور نے دنیا کو دیا کیا ہے۔ دیکھیں آج جتنی بھی چیزیں لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور جتنے حقوق کی بات کرتے ہیں لوگ، ان حقوق کی بات اگر کائنات میں سب سے پہلے کسی نے کی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر اعظم۔ آج آپ دیکھیں جو اسلام عرب کے ریگستان سے اور عرب کے سنگلات جنگلوں سے نکل کر کے آج ہم تک پہنچا ہے، یہ دین کس کی ہے؟ آپ پوری ہسٹری کو کھنگال کر کے دیکھ لیں، اللہ کے نبی نے کبھی کسی کے گردن پہ رکھ کے کسی سے یہ نہیں کہا کہ کہو اللہ ایک ہے۔ حضور نے کبھی تلوار لے کے کسی سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ کہو اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس طرح کا اخلاق پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ لوگوں نے حضور کے اخلاق کو دیکھا ہے اور وہ حضور پہ ایمان لاتے ہوئے دیکھا۔ حضور نے کبھی کسی کی گردن پہ تلوار نہیں رکھا ہے کہ کہو اللہ ایک ہے۔ یہ حضور کے اخلاق کی دین ہے، یہ حضور کے اخلاق کی عطا ہے کہ آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ذرا آپ دیکھیں، آپ حضور کی زندگی کو دیکھیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس ہوئے ہیں، کسی غزوے سے واپس ہوئے ہیں، اور ایک درخت کے پاس میں آپ نے اپنی تلوار بغل میں رکھی ہے اور آپ آرام فرما رہے ہیں۔ ایک شخص آیا ہے جو مسلمان نہیں ہے، جو اب تک ایمان نہیں لایا ہے، اس نے حضور کے بغل سے تلوار اٹھائی ہے اور تلوار نکال کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے محمد آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ جب حضور کی آنکھ کھلی ہے اس نے کہا بتاؤ محمد اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضور برجستہ جواب دیتے ہیں اللہ، اللہ بچائے گا۔ اور یقین فرماتے ہیں اس کی تلوار چھٹی ہے، حضور نے تلوار اٹھائی ہے اور حضور فرماتے ہیں اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ وہ شخص خاموش رہتا ہے۔ حضور کہتے ہیں بتا کہو اللہ ایک ہے۔ اس نے کہا نہیں مانتا ہوں۔ حضور نے کہا کہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا نہیں مانتا ہوں۔ حضور نے کہا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ جب وہ شخص اپنے قبیلے میں آیا ہے، اور رخین فرماتے ہیں جب وہ اپنے قبیلے میں آیا ہے اور آنے کے بعد جب حضور کے اخلاق کی بات اس نے کی ہے اور اس نے کہا لوگوں میں اس پیغمبر اعظم کو قتل کرنے گیا تھا، میں اس عظیم ہستی کو قتل کرنے گیا تھا جس کے اخلاق کا کوئی جواب نہیں ہے، میں ان کو قتل کرنے گیا تھا اور میں ان کی گرفت میں تھا، لیکن انہوں نے اپنی جان کے دشمن کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اس نے کہا ان سے زیادہ عظیم انسان میں نے کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ اور یقین فرماتے ہیں وہ شخص اکیلا اپنی بستی میں گیا تھا، لیکن جب وہ اپنی بستی میں پہنچا ہے اور حضور کے اخلاق کی بات جب اس نے کی ہے وہ تو مسلمان ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کا پورا قبیلہ پوری بستی حضور پہ ایمان لے آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت نبی اکرم، جشن شادی خان آبادی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ دین ہے حضور کے اخلاق کی۔ آج ہم دیکھیں اپنے اخلاق کو دیکھ لیں، ہم اپنے مزاج کو دیکھ لیں اور اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں، اپنے نبی کی سیرت کو آپ دیکھیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اس عظیم صحابی رسول سے واقف نہ ہو جس کو دنیا حضرت بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے، جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے انہوں نے آذان پڑھی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت بلال حبشی ہیں کیسے ایمان لائے ہیں، دیکھیں کیسے اسلام پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوا ہے، حضور خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے جو مسلسل رو رہا ہے، درد سے کرا رہا ہے، حضور ٹھہرے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا ہے بتاؤ کیا معاملہ ہے، اور وہ شخص مسلسل کام کیے جا رہا ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بتاؤ کیوں پریشان ہو، اور وہ جو شخص رو رہا تھا، جو چیخ رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی تھے، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بتاؤ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں
ہیں کہ میں جن کا غلام ہوں میرا آقا مجھ پہ بڑی سختی کرتا ہے، اس نے مجھے یہ کام دیا ہے اور بخار کا یہ عالم ہے کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، سر میں شدید درد ہے، لیکن اگر اس کام کو شام ہوتے ہوتے میں نے مکمل نہیں کیا تو جب میرا آقا واپس آئے گا مجھے مارے گا، مجھے تکلیف دے گا۔ آپ دیکھیں نبی آخر الزمان کا اخلاق، آپ دیکھیں حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ بات گرا نہ گزرے، اگر تمہیں یہ بات تکلیف نہ دے تو میں تمہارا کام کیے کر دیتا ہوں، اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو تو میں تمہارا کام کیے دیتا ہوں۔ حضور نے ان کا کام کیا ہے۔ حضرت بلال حبشی آرام فرما رہے ہیں، جب حضور چلنے لگے ہیں حضور نے حضرت بلال حبشی سے کہا ہے کہ جب بھی تمہیں کبھی میری یاد آئے تم مجھے بلا لیا کرنا، میں آؤں گا اور تمہارا کام کر دیا کروں گا۔ حضرت بلال حبشی پوچھتے ہیں اے اجنبی آپ ہیں کون؟ بڑا حسین و جمیل آپ کا چہرہ ہے، آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے، آپ ہیں کون؟ بڑے معزز گھرانے کے آپ لگتے ہیں، بڑے قیمتی گھرانے کے آپ لگتے ہیں، آپ ہیں کون؟ تو حضور نے فرمایا دنیا مجھی کو محمد ابن عبداللہ کے نام۔ مورخین فرماتے ہیں اخلاق دیکھیں، جب بھی حضرت بلال حبشی کو ضرورت پڑتی آپ حضور کو بلا لیتے، حضور آتے ان کا کام کر دیتے۔ حضور نے کبھی حضرت بلال حبشی سے نہیں کہا کہو میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے تمہارا یہ کام کیا ہے، تم پہ احسان کیا ہے، نہیں، حضور آتے اور ان کی مدد کر دیا کرتے، واپس چلے جاتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت بلال حبشی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے بلال تمہیں معلوم ہے کہ مکے میں کیا ہنگامہ ہوا ہے؟ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کیا؟ تو اس نے کہا ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہتا کون ہے؟ تو اس نے کہا زمانہ اسے محمد ابن عبداللہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو غلاموں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہو وہ اللہ کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں لوگوں گواہ رہنا میں محمد پہ ایمان لاتا ہوں اور ان کو نبی تسلیم کرتا ہوں۔ میرے امام کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا۔ دیکھیں حضور کا اخلاق کس طرح ایمان ہم تک پہنچا۔ ابھی آپ دور حاضر کی مثال دیکھ رہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دل لگ رہا ہے تھوڑی دیر اور گفتگو ہو جائے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ، بیداری کا ثبوت دیں، آپ توجہ رکھیں۔ یہ راتیں ہمیں اور آپ کو کبھی کبھی ملا کرتی ہیں، سونے کے لیے ہر شب ہوتی ہے، لیکن اس رات میں آپ بیٹھے ہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ذرا غور کر لیں، آپ غور سے آپ میری بات کو سن لیں، آپ دیکھیں کس طرح اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ابھی دور حاضر کی مثال ہے اور آپ اس کو جا کر کے سوشل میڈیا پہ آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر لیجئے گا، امریکہ کی سرزمین پر ابھی کچھ سال پہلے ایک شخص ایمان لایا ہے اور عیسائیت کا وہ بہت بڑا پرچارک تھا، مذہب عیسائیت کا، اور عیسائی جو ریلیجن ہے اس کا وہ بہت بڑا پرچارک اور بہت بڑا اس کا پرچار کرنے والا تھا۔ لیکن جب وہ حضور پر ایمان لایا ہے پوری دنیا کی میڈیا نے اس سے سوال کیا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے اسلام کی طرف اٹریکٹ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اسلام کے پیغمبر اور اسلام کے پروفٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں نے پڑھنا شروع کیا اور ان کی زندگی کے صرف دو واقعوں کو میں نے پڑھا تھا اور میں ان پہ ایمان لے آیا۔ سنیں گے وہ بات؟ آپ دیکھیں کون سے وہ واقعات ہیں جن کو پڑھنے کے بعد ایک غیر مسلم ایمان لا رہا ہے، لیکن ہمیں حضور کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، نہیں تو کم سے کم علماء کی زبانی سننا چاہیے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا پہلی بات میں نے پروفٹ محمد کی زندگی کی یہ پڑھی کہ جب میں نے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا، جب میں نے ان کی جیونی کی اور میں نے ان کی بائیوگرافی کو اور میں نے ان کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا تو اس نے کہا پہلا واقعہ میں نے یہ پڑھا کہ ایک مرتبہ اسلام کے پیغمبر اسلام کے پروفٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ ایک شخص ان کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا آیا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی میرا بیٹا صبح سے مجھ سے بچھڑ گیا ہے، اے اللہ کے نبی اکلوتا میرا بیٹا ہے، صبح سے میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، حضور ہر ممکن جگہ میں نے اسے تلاش کر لیا ہے، اے اللہ کے نبی میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ دعا فرما دیں تاکہ وہ میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والے تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، توجہ رکھیں، دیکھیں کون سی ایسی بات ہے جس نے کافر کے دل کو بھی موم کر دیا، اس کو بھی نرم کر دیا۔ حضور ہاتھ اٹھانے والے تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، ہاں چائے آپ لوگ پی لیجئے، ذہن کو تازہ کر لیجئے۔
چائے پیئیں گے انشاءاللہ ذہن آپ کا کھلے گا، لیکن چائے پی کر کے نیند کے آگوش میں نہ چاہیے گا، اس لیے کہ چائے میں نیکوٹین کی ماترا زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن آپ توجہ آپ رکھیں ادھر، اور چائے بھی پیتے رہیں اور ساتھ ساتھ گفتگو بھی سنتے رہیں، دونوں کام ہو جائے۔ دیکھیں آپ، ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں حضور میں نے اس کے بیٹے کو فلاں باغ کے پاس کھیلتے ہوئے دیکھا ہے بچوں کے ساتھ۔ جب اس شخص نے سنا فوراً حضور کی بارگاہ سے دوڑا، اور اتنی تیز دوڑا کہ صحابہ کے مجمع کو چیرتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ۔ ایک صحابی بھاگ کے گئے اور آپ نے بلایا، کہا چلو حضور بلا رہے ہیں۔ وہ شخص جب پھر حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے فرمایا بہت جلدی آپ کو یہاں سے جانے کی۔ تو وہ شخص عرض کرتا ہے اللہ کے نبی آپ خود بچوں کے والد ہیں، حضور آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی محبت کیا ہوتی ہے، حضور آپ جانتے ہیں کہ صبح سے میرا بچہ مجھ سے بچھڑا ہے، اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ممکن ہو میں اپنے بچے کو دیکھ لوں، اپنے بچے کا دیدار کر لوں، اپنے بچے کو پیار کر لوں، حضور اس کی پیشانی کو بوسہ دے دوں، حضور اس کو دلار کر لوں۔ تو میرے نبی کا جواب آپ سنیں، حضور نے فرمایا میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے، تم جب اپنے بچے کے پاس جانا بے شک اس سے مل لینا، لیکن میری ایک بات سنتے جاؤ، جب تم اپنے بچے کے پاس جانا تو اسے بیٹا کہہ کے مت پکارنا، بلکہ جو نام تم نے اپنے بچے کا رکھا ہے وہ نام لے کے تم پکارنا۔ اس شخص کو تعجب ہوا، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی آخر وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ دوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں سنو، ممکن ہے کہ جن بچوں کے ساتھ تمہارا بچہ کھیل رہا ہے جب تم اپنے بچے کے پاس جاؤ گے تمہاری آواز میں بلا کا درد ہوگا، تمہاری آواز میں بلا کا درد ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے ممکن ہے کہ ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم کا بچہ بھی ہو جس کا باپ نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے، لیکن اگر کوئی ایسا بچہ بھی ہوا جس کا باپ نہیں ہے تو اس کا دل چھلنی ہوگا کہ اے اللہ کاش آج اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا۔ حضور فرماتے تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے اپنے دل کو تسکین پہنچا لو گے، اپنے دل کو سکون پہنچا لو گے، لیکن اگر کسی یتیم بچے کا دل ٹوٹ گیا تو اس کے غم کا مداوع تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ وہ عیسائی شخص کہتا ہے لوگوں جس نبی کو ایک بچے کے دل کے ٹوٹنے کا اتنا خیال ہو ان سے عظیم انسان کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا ہے، اور جس مذہب کا پیغام لے کے وہ دنیا میں آئے ہیں اس مذہب سے اچھا کوئی مذہب ہو نہیں سکتا ہے۔ اس نے کہا اسی لیے میں نے پیغمبر اعظم پہ کلمہ پڑھا ہے اور میں ان پہ ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسری بات وہ کہتا ہے کہ میں نے حضور کی زندگی میں ایک بات اور پڑھی، اس نے کہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا حضور گزر رہے تھے، آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، واقعہ سنانا میرا مقصد نہیں ہے لیکن پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں وہ آپ سنیں۔ اس نے کہا حضور کا گزر مکے کی گلیوں سے ہوا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون ہے اپنے دروازے پہ کھڑی ہے، ساز و سامان سامنے رکھا ہے، گٹھڑی ہے، کھڑی ہوئی ہے، اور جب حضور گزرے ہیں حضور نے اس کو دیکھا ہے، اور دیکھنے کے بعد حضور نے فرمایا ہے بتاؤ ماں پریشان کیوں ہو؟ تو وہ بوڑھی عورت عرض کرتی ہے اے نوجوان میں یہاں سے کوچ کر کے مکہ چھوڑ کے مکے سے باہر جانا چاہتی ہوں، اور یہ میرا سامان ہے، میں اس انتظار میں کھڑی ہوں کاش کوئی ایسا شخص نکلے جو یہ سامان میرے سر پہ اٹھا کے رکھ دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہارا سامان اپنے سر پہ رکھتا ہوں اور تمہاری منزل تک پہنچا کے آتا ہوں۔ حضور نے اس کا سامان لیا ہے اور اپنے سر پہ رکھا ہے اور حضور چلے ہیں، وہ بوڑھی عورت حضور کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، حضور آگے آگے چل رہے ہیں۔ حضور نے اس بوڑھی عورت سے فرمایا مجھے ایک بات کا جواب دو، آپ مکہ چھوڑ کے جا کیوں رہی ہو؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا نوجوان آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مکے میں ایک ہنگامہ ہوا ہے، ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے اور اس کی باتوں میں اس کے چہرے میں وہ تاثیر ہے کہ جو ان کا چہرہ ایک بار دیکھ لیتا ہے ان کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اس بوڑھی عورت نے کہا نوجوان اسی لیے میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، اس لیے کہ وہ ایک خدا کی عبادت کی بات کرتا ہے، اور ممکن ہے کہ جو ہمارے بت ہیں لات اور غزہ یہ سب ناراض ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے مکے پر آگ کی برسات ہو جائے
اور میں مرنا گوارا کرتی ہوں لیکن ان کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتی ہوں. میں نے سنا ہے جو ایک بار ان کو دیکھ لے پھر ان کا ہو کے رہ جاتا ہے. وہ چلتی ہے, حضور بھی ساتھ میں چل رہے ہیں. اس نے حضور سے کہا اے نوجوان تمہارا چہرہ بڑا خوبصورت ہے, تمہاری باتیں بڑی خوبصورت ہیں. مکے کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں چھوٹی سی چھوٹی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کا قتل کر دیا کرتے ہیں, لیکن میری تم سے جان پہچان نہیں ہے, لیکن تم میری مدد کے لیے آئے ہو. اے نوجوان میں تم نے میری مدد کی ہے تو میں تم سے ایک بات کہتی ہوں, اگر ممکن ہو تو تم بھی مکہ چھوڑ دو, اس محمد سے تم بھی کبھی ملاقات نہ کرنا. جب حضور اس منزل پہ پہنچے ہیں, آپ نے اس کے سامان کو رکھا ہے, جب حضور چلنے لگے ہیں تو اس بوڑھی عورت نے کہا ہے تمہاری اجرت کیا ہوئی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں مجھے اجرت بول کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو, مجھے اجرت نہیں چاہیے, بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے نوجوان مجھے ایک بات کا جواب تو دے جا, میں پوری زندگی تجھے یاد کرتی رہوں گی کہ کسی نے میری مدد کی تھی, کوئی تھا جس نے میری مدد کی تھی, کوئی اجنبی تھا, جب کوئی میری مدد کے لیے نہیں آیا تو اس نے میری مدد کی تھی. اس بوڑھی عورت نے کہا اے حسین و جمیل نوجوان مجھے تم اپنا نام بتاتے ہوئے جاؤ. تو حضور فرماتے ہیں بوڑھی عورت سن جس محمد کے نام سے, اور مورخین فرماتے ہیں اس بوڑھی عورت نے یہ کہا اے نوجوان کون ہے مکے میں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ بیٹا اگر نبی ہونا چاہیے کسی کو تو وہ تجھے ہونا چاہیے, تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے, تجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کرنے والا کوئی نہیں ہے, تجھ سے زیادہ عظیم اخلاق کسی کے نہیں ہے, تجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں, تجھ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں, تجھ سے زیادہ کسی کی اچھی عادتیں نہیں, اچھا اخلاق نہیں. اے بیٹا اگر نبی ہونا چاہیے تو تجھے ہونا چاہیے. اس نے کہا مجھے اپنا نام بتاتے جاؤ. تو حضور مسکرا کے فرماتے بوڑھی عورت سن جس محمد کے ڈر سے تو مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں خود ہوں. اس بوڑھی عورت نے کہا اب مجھے مکہ چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اب سے میں آپ کی غلام ہوں, مجھے کلمہ پڑھائے اور مسلمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, اخلاقات مصطفیٰ, اخلاق مصطفیٰ, شان نبی اکرم, عظمت نبی اکرم.